واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. بارگاہ رب العزت میں التجا ہے بحق محمد و آل محمد آپ کی ان تمام دینی مصروفیات کو، منتظمین کی کوششوں کو، معاونین کی اعانت کو، بزرگان کی خدمت کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس محفل مذاکرہ کی تاسیس ہمارے جس بزرگ عالم دین حضرت علامہ شیخ محمد حسین صاحب نجفی نے فرمائی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مومنین کے لیے یہ فیض عام دیا. آج اپنی بعض بیماریوں کی وجہ سے شرکت سے محروم ہیں. ہم سب مل کے دعا کریں کہ خداوند منان جہاں ان کی ماضی کی تمام خدمات کو قبول اور منظور فرمائے، ماں انہیں شفائے کامل و عاجل سے سرفراز فرمائے. رب العزت انہیں دوبارہ ان خدمات کی توفیق نصیب فرمائے اور قوم کو اس نور سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. واضح ہے کہ اپنی بعض بیماریوں کی وجہ سے یہ بندہ اخیر بھی زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کی شاید پوزیشن میں نہ ہو، تاہم معصوم نے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال کرنا علم کی چابی ہے. سوال کرنا علم کی چابی ہے. تو آپ جتنے حاضرین تشریف فرمائے ہیں، آپ میں سے کس کے پاس یہ چابی ہے؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں، ہر ایک کے پاس یہ چابی موجود ہے یا کسی کسی کے پاس موجود ہے؟ معلوم ہوا کہ ہر ایک کو اللہ نے یہ چابی عطا فرمائی ہے اور اس چابی کے ذریعہ خزانہ علم کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے یہ نظام قائم کیا گیا، محفل مذاکرہ قائم کی گئی تاکہ آپ اس حدیث کے مطابق استفادہ کر سکیں اور علم کے خزانوں سے فیضیاب ہونے میں کامیاب ہو سکیں. ہاں، یہ بات بھی مد نظر رہنا چاہیے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسے سوالات نہ کیجئے کہ اگر وہ جواب تمہیں دیے جائیں تو تمہیں اچھے نہ لگیں اور تمہارے لیے مفید نہ ہو. پس معلوم ہوا سوال کرنے کا بھی حکم ہے اور سوال نہ کرنے کا بھی حکم ہے. سوال ایسے ہونے چاہیے جو مفید ہوں، ایسے نہیں ہونے چاہیے جو مفید نہ ہوں. ذہن میں کوئی بھی خیال اٹھے اور انسان اس پر یہ جائزہ نہ لے کہ یہ سوال کرنا مفید رہے گا یا غیر مفید رہے گا، تو یہ جائزہ آپ نے خود لینا ہے. باقی ذمہ داریاں ہم طلبہ کی ہیں.
ہم کوئی مجتہد نہیں ہیں، ہم کوئی آیت اللہ نہیں ہیں. جو کچھ پڑھا ہے اس اپنی زندگی کے تھوڑے سے عرصے میں، اس میں سے جو کچھ بتایا جا سکتا ہے وہ ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اور جو نہیں بتایا جا سکتا وہ پھر پوچھ لیتے ہیں، اور اس طرح نتیجہ جو ہے وہ ایک نور کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ سے امید ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان سوالات کو سمجھیے، ان کے جوابات پر بھی غور کیجیے، اور خداوند منان محمد و آل محمد کے طفیل ہمیں ان کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس تمسک میں ہماری نجات ہے. پاک رسول نے اپنے آخری وصیت نامے اور میں یہ فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میرے دین کی وارث دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی خطاب ہے اور دوسری میری اہل البیت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گویا میں مصطفیٰ اس امر کی ضمانت دیتا ہوں کہ گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، اور ہمیشہ ہدایت کی راہ پہ رہو گے. صراط مستقیم پر چلنے کی یہی دو شرطیں ہیں، قرآن سے تمسک اور اہل البیت سے تمسک. خداوند منان ہمیں اس تمسک پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم پر دنیا میں بھی رحم فرمائے اور آخرت میں بھی رحم فرمائے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی مخلوقات کے آثار ہوتے، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد تو کوئی اتنی ظاہر مشکل نہیں ہے. آخر یہ جتنی کائنات ہے یہ خلق شدہ ہے اور یہ مخلوق ہے، اور اس ساری کائنات میں جو ہستیاں تشریف لائی ہیں اول سے آج تک، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو ان سب نے بزبان واحد کہا ہے لا الہ الا اللہ. اس کائنات کو بنانے اور چلانے میں اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. تو گویا اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنے اللہ ہونے کا کوئی ہمارے سامنے اشارہ کرتا، اور اپنا کوئی نبی بھیجتا، اپنا کوئی رسول بھیجتا، اپنا کوئی پیغامبر بھیجتا، اور بلکہ اسے ضرور بھیجنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں ایک اللہ کو مانا جا رہا ہے، دوسرے اللہ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو وہ بیچارہ بھی تو کچھ کرتا نا، کہ میں کیوں چھپا رہوں، میرے ساتھ والا اللہ جو ہے وہ ظاہر رہے اور میں چھپا رہوں. تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ اپنی قدرت کے آثار ظاہر کرتا، اس لیے کہ کسی قادر کو سمجھنے کے لیے اس کی قدرت کے آثار ہی دلیل بنتے ہیں. آثار کو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کو چلانے والا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی نبی نہیں آیا، کسی کا کوئی پیغمبر نہیں آیا، کسی کا کوئی رسول نہیں آیا، اور سب نے کس کی بات کی ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی بات کی ہے، اور کوئی دیگر مخلوق نہیں ہے. اور مخلوق ہمیشہ خالق کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے یہ ساری مخلوق ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور کوئی نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا میں یہ آیا ہے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم. اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا چہرہ کون ہے؟
کیڑے میں ایک دن ہی پہ دی تھا کہ اس پاس بھی کوئی آواز نہ دے انما ہی کہندی آواز کوئی نہیں اب آپ کا آواز آ رہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اب آواز آ رہی ہے چلو اب آ رہی ہے تو بآواز بلند صلوات جی ارشاد دوبارہ فرمائیے یہ سوال یہ ہے کہ دعاؤں میں آیا ہے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہوا ہے چہرے پروردگار سے کیا مراد ہے چہرہ تو اللہ کا ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے ہاں جو چہرہ ہمارا جس مقصد کے لیے ہے اور جو فائدہ پہنچاتا ہے اس معنی میں اللہ کا چہرہ ہے ہمارا چہرہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے ہماری شناخت کراتا ہے ہماری پہچان کراتا ہے ہماری عزت و عظمت کا بھی نشان ہوتا ہے ہمارے خوش ہونے کا بھی نشان ہوتا ہے تو اللہ کا ایسا چہرہ تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے چہرہ ہوگا تو پھر جسم ثابت ہو جائے گا اس لیے چہرہ ہمارے چہرے کے معنی میں نہیں ہے لیکن جس فائدے کے لیے ہمیں چہرہ دیا گیا ہے وہ فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے اللہ تجھے تیری عظمت و شان کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو ہمارے اس سوال کو قبول فرما اسی معنی میں ہی مولا علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی شناخت کا وسیلہ ہے اللہ کی عظمت کا نشان ہے اللہ کی قدرت کا نشان ہے اور اللہ کی شان کی دلیل ہے اس لیے وجہ اللہ کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بس ایک چھوٹا سا جملہ اگرچہ لمبی بات نہ ہو جائے ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک خطاب کر رہا تھا خطاب 2-4 منٹ 6 منٹ چلا 10-15 منٹ چلا تو بس ایک 5-6 فٹ کے فاصلے پر ایک نوجوان اٹھا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا جسم ہے پھر اس نے ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا بظاہر ان آیات کو یاد کر کے آیا تھا اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا جس سے یہ ثابت اللہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم اسی طرح اللہ کا چہرہ ہے اور وہ جو پنڈیوں والی حدیثیں ہیں وہ بھی یعنی اس نے ایسی ایسی آیات اور حدیث پڑھنا شروع کی جن میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں وہ تقریر بھی بڑی خطیبانہ انداز میں کرتا تھا اپنی رانوں پہ ہاتھ بھی مارتا تھا ایک آیت بھی پڑھتا تھا لو اللہ کا چہرہ ثابت ہو گیا اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا خیر میں نے اس کی خاموشی سے اس کی بات کو سنا اس کے بعد میں نے اس سے کہا اب مجھے اجازت ہے میں جواب میں کچھ عرض کروں تو پہلے نمبر پر تو میں نے سامعین سے پوچھا کہ یہ جس نظریے کو بیان کر رہا ہے کیا تم سامعین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے جسم کے کوئی حصے ہیں اور مختلف اعضاء ہیں یہ چیزیں ہیں سب نے بیک قول کہا کہ ہم اس عقیدے کے مالک نہیں ہیں پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو کہتا ہے اور ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کے شیر ہیں آپ کا بھی عقیدہ ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں مولا علی کو شیر خدا مانتے ہو جو مانتا ہے نعرہ حیدری اب جب آپ اللہ کا شیر مانتے ہیں تو پہلے مجھے بتائیے کہ شیر ہوتا کیا ہے شیر تو بھئی ایک جنگل کا جانور ہے جس کے دانت بھی ہوتے ہیں جس کے پنجے بھی ہوتے ہیں جو حملہ بھی کرتا ہے جو دھاڑتا بھی ہے شکار بھی کرتا ہے چیرتا بھی ہے پھاڑتا بھی ہے اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے
تو جب یہ شیر کا معنی تو ایک چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، تو ذرا بتا تو علی کو شیر خدا کس معنی میں کہتا ہے؟ اگر تو اس معنی میں جو شیر کا معنی ہے اس طرح کہے، یہ تو علی مولا کی شان نہیں بیان کی، یہ تو علی مولا کی توہین کر دی تو نے، ان کی اہانت کر دی، تو پس معلوم ہوا کہ لفظ شیر یہ لفظ اسد اپنے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ شیر کی ایک صفت ہے اور وہ ہے بہادری۔ شیر کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ ہے بہادری۔ شیر کے باقی سارے لوازمات کو کاٹ دیا جائے گا اور اس بہادری کے معنی میں لے لیا جائے گا، اور معنی کیا کیا جائے کہ علی ایک بہادر ترین اور شجاعت والی شخصیت ہیں۔ پھر تیسری بات میں نے یہ کی کہ بھی ہمارے پیپلز پارٹی والے جیالے کہتے ہیں بھٹو ساڈا شیر ہے، بھٹو ساڈا آج تک بھی کہتے پھرتے ہیں۔ یہ بھٹو کو ساڈا شیر ہے کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر لیڈر ہے، ایک بہادر لیڈر ہے جس کا نام بھٹو ہے، تو وہ ایک بہادر کے معنی میں بھٹو کو کہنا چاہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے درندے کے لفظ کے معنی میں نہیں کہنا چاہتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی لفظ شیر بہادر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا جائے بھٹو کو شیر کہنے والوں کیا شیر خدا بھی کہو گے بھٹو کو؟ جی میں ناراض نہ ہوں، شاید کئی جیالے اس محفل میں بھی موجود ہوں اور بڑے پیپلز پارٹی کے عاشق بھی ہوں، اور بھٹو کو ماشاءاللہ شیر کہتے کہتے ان کی ساری زندگی گزر گئی ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی والے کیا بھٹو کو شیر خدا مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ شیر خدا کون ہوتا ہے؟ تو شیر خدا اس معنی میں ہوتا ہے ایسی سب سے بہادر ترین شخصیت جس نے اپنی شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، وہ ہوتا ہے شیر خدا۔ اور یہ اس کائنات میں علی مولا کے علاوہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ علی جیسا کوئی بہادر ہے اور نہ کوئی ایسا بہادر ہے جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے مختص اور وقف کر دیا ہو۔ لہذا معلوم بھی ہوا کہ یہ جو جملے استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے لغوی معنی سے نکل کر ایک خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا اپنے ایک علیحدہ معنی ہوگا جو اس کی شان کے مطابق ہوگا جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق معنی کرنا پڑے گا نا، تو اس لیے وجہ اللہ کا معنی ناک آنکھوں والا یہ چہرہ نہیں ہے، ایسی ہستی ہے، ایسی عزت ہے، ایسی شان ہے جو تجھے اللہ تک پہنچائے اور اللہ کا تعارف کرائے، اور سب سے بڑا تعارف کرانے والا محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ نہیں تو بتا اللہ کی پہچان کرنے والے اور کون لوگ ہیں؟ اس لیے تمام معصومین وجہ اللہ ہیں، اور اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس سائل سیستانی کے مقلد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب پڑھنا چاہیے، تو ایسی صورت میں نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل بیان کرنا ہے۔ اصل تفصیل کے لیے تھوڑی سی آپ کو بھی زحمت کرنا پڑے گی اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا تیز کرنا پڑے گا۔ جو سننا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات میں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ
کہ واجب کی تعریف کو سمجھا جائے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو بچوں کو بھی تعریفیں سکھائی جاتی ہیں دینیات اسلامیات میں یا کسی بھی کتاب میں، تو واجب ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ہو اور جس کے نہ کرنے سے گناہ ہو، گناہ یعنی عذاب ہو۔ اس کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں، واجب کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب عینی، اور مزید قسمیں بیان نہیں کروں گا، جو موضوع سے مربوط ہے وہ عرض کروں گا۔ ایک واجب عینی ہوتا ہے، ایک واجب تخییری ہوتا ہے۔ واجب عینی وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پر واجب ہے، وہ خود اسے کرے، اور جب تک وہ خود اسے نہیں کرے گا اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ روزانہ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے نوکر کو، واجہ میری زور پڑی آ، تو میرا نوکر ہے لہذا آج کی 5 نمازیں میری طرف سے تو نے پڑھنی ہے، ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز واجب عینی ہے، اور جس پر واجب ہے اسے خود ادا کرنی چاہیے۔ یہ جیتے جی کسی کو نائب بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور کسی کو اجرت دے کے بھی پڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے موت کے بعد کسی دوسرے کو آپ کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن بہرحال نماز پنجگانہ واجب عینی ہے۔ لیکن دوسرا ایک واجب ہوتا ہے واجب تخییری، یعنی مثلا 2 چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کو ادا کرنے کا آپ کو اختیار ہو، یہ ادا کر دو تو بھی آپ کا واجب پورا ہو جائے گا، وہ ادا کر دو تو بھی آپ کا واجب پورا ہو جائے گا۔ اس کی مثلا ایک شخص نے خدا نخواستہ روزہ نہ رکھا، واجب ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھا یا روزہ توڑ دیا، اب اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جی ہمارے علاقے میں اگرچہ کہ کفارے کم مانے جاتے ہیں، لیکن ہوگا واجب یا نہیں؟ اب کیا واجب ہوگا اس کے اوپر؟ روزے کے کفارے کے طور پر کیا کرے؟ ویسے تو 3 چیزیں ہیں، یا 60 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں نا۔ جہاں تک غلام کی بات ہے وہ تو ہمارے دور میں ختم ہو گئے، غلام تو آج کل نہیں ہے، غلام کنیزیں تو نہیں ہیں، ہر بندہ آزاد ہے۔ باقی کتنی چیزیں بچ گئیں کفارے کی؟ 2، کیا؟ 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو۔ ان 2 میں آپ کو اختیار ہے یا نہیں؟ ان 2 میں سے جو چاہیں آپ ادا کریں۔ 60 روزے رکھیں تو مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب نہیں رہے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو آپ پر 60 روزے واجب نہیں رہیں گے۔ تخییر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے درمیان آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو ادا کرنے سے آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، یہ تخییر ہے۔ نماز جمعہ اور نماز ظہر، آیت اللہ سیستانی مدظل العالی کے فتوے کے مطابق اور دیگر علماء کے بھی فتوے کے مطابق یہ واجب تخییری ہے۔ اس زمانے غیبت میں جو امام علیہ السلام کی غیبت کا دور ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ واجب تخییری ہے۔ تخییری کا کیا مطلب بنے گا؟ اگر جمعہ پڑھو تو ظہر واجب نہ رہی، ظہر پڑھو یعنی جمعہ نہ پڑھو تو پھر کیا واجب رہے گا؟ پھر ظہر واجب رہے گی۔ اگر جمعہ آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ پر ظہر واجب نہ رہی، اور اگر جمعہ ادا نہیں کر سکے آپ تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر ادا کریں گے۔ ظہر کا ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ظہر واجب نہیں رہی، آپ نے ان 2 اختیاری چیزوں میں سے ایک کو ادا کر دیا ہے اور دوسرا آپ سے ساقط ہو گیا ہے۔ تو اس طرح نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ امام علیہ السلام میں واجب تخییری ہے، لہذا اگر آپ جمعہ ادا کرتے ہیں باشرائط طریقے سے تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب ظہر آپ پر واجب نہیں رہی، کیونکہ اختیار کس میں تھا؟ جمعہ اور نماز ظہر میں۔ تو جو بات میں نے عرض کی وہ ہوگی، آپ کی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اب آ گیا سوال نماز جمعہ کے
وقت کا. یہ تو واضح ہے کہ نماز جمعہ کا وقت جمعے کے دن کے زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے ساتھ. تو جمعے کا وقت بھی وہی ہے، شروع تو ہوتا ہے وہ زوال سے. اب وہ وقت ختم کب ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سوال ہو گیا نا کہ وہ کب ختم ہوتا ہے. اس میں مراجع اعظام کا آپس میں کچھ اختلاف ہے. جہاں تک حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فرمان ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب سے زوال ہوا ہے اس وقت سے لے کر 40 منٹ تک آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. لہذا اگر آپ نے 40 منٹ کے اندر جمعہ ادا کر لیا ہے تو آپ کا واجب ادا ہو چکا ہے اور آپ پر ظہر واجب نہیں رہی. لیکن اگر آپ 40 منٹ سے لیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا جمعہ زوال سے 40 منٹ کے اندر ادا نہیں ہوا تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں پھر آپ کا واجب ادا نہیں ہوا. واجب ادا نہیں ہوا یعنی آپ نے واجب کو اپنے صحیح وقت پہ انجام نہیں دیا. اب آپ جمعہ پڑھیں گے اس کے بعد یعنی 40 منٹ کے بعد تو آپ قربتاً اللہ کی نیت سے جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ظہر واجب رہے گی، کیونکہ آپ کو دو میں سے ایک کا اختیار تھا. ایک جمعہ تھا اور دوسرا ظہر تھی. جمعہ اگر اپنے وقت کے اندر ادا ہو تو آپ کا دوسرا جو ہے واجب تھا یعنی جو تخصیص دیتے ہوئے دوسری چیز تھی وہ ظہر تھی، وہ ظہر آپ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک واجب کا ایک حصہ ادا کر دیا ہے. ہاں اگر آپ کو دیر ہو گئی ہے اور آپ جمعہ اپنے وقت کے اندر ادا نہیں کر سکے تو پھر آخر آپ نے ظہر ادا کرنی ہے، اس لیے کہ آپ نے ظہر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے نا. اگر جمعہ اس کی جگہ نہیں بن سکا تو آپ کا ظہر سر پہ کھڑی ہے، لہذا ظہر کو پڑھیے. ظہر کا وقت کب تک ہے؟ نماز ظہر جو ہوتی ہے آپ اس کا آخری وقت کون سا مانتے ہیں؟ تو جو رہی ہے آخر اختتام کو بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے نا. آغاز تو ہو گیا زوال سے، اختتام کب تک ہے؟ تو یہ بات واضح متفق علیہ ہے کہ ظہر کا وقت کا اختتام سورج کے غروب سے 4 رکعت نماز کا رہتا ہو اس وقت تک آپ کی ظہر ہو سکتی ہے. اگر سورج کے غروب ہونے سے 4 رکعت کا ٹائم بچتا ہو، اس سے زیادہ نہ بچتا ہو تو آپ کی ظہر قضا ہو چکی ہے. اب آپ کو عصر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت وسیع ہے، جمعہ کا وقت وسیع نہیں ہے. جمعہ کا وقت کتنا ہے آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں؟ 40 منٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عادت کے غلام ہیں. جب ہماری مسجد میں 100 سال سے 1 بجے اذان ظہر ہوتی ہے، اب ہم کیسے 12 بجے اذان ظہر دیں؟ کچھ ہو رہی ہے. لیکن یہ تو واضح ہے کہ زوال کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں رہتا ہے. جیسے طلوع فجر آگے پیچھے ہوتی ہے، غروب آفتاب آگے پیچھے ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے، ایسے ہی زوال بھی موسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتا ہے. سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ زوال کا ٹائم 12 بجے سے پہلے بھی 2-3 منٹ پہلے بھی کبھی ہو جاتا ہے. موسم کے لحاظ سے کبھی 12 منٹ سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. اب 12 بجے بھی اگر زوال کا ٹائم ہو اور آپ اذان دیں 1 بجے تو 1 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا یا نہیں؟ جی ضائع کیا. جمعے کا دن ہو 1 گھنٹہ آپ حقہ پئیں اور 1 بجے اذان دیں اور پھر جا کے جمعہ پڑھیں، پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو جو رہی ہے. اس لیے سب سے بڑی کنٹرول کی چیز یہ ہے کہ اذان اپنے بنیادی وقت پہ ہونی چاہیے. زوال کے وقت سے جب نماز ظہر کا وقت یا جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے تو اذان کب ہونی چاہیے؟ شروع سے ہونی چاہیے نا. اذان جب وقت ہو گیا تو اذان ہونی چاہیے. یعنی اگر 12 بجے زوال ہو رہا ہے تو آپ کی اذان بھی 12 بجے ہونی چاہیے. 12 بجے اذان ہو پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ اور دیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ یا آدھا گھنٹہ دیر کیوں کرتے ہیں آپ؟
یہ آپ نے مجبور کر دیا ہے اپنے پیش نمازوں کو. ہمارا خیال کیجئے، اللہ کے حکم کا خیال نہ کیجئے. لیکن کیا یہ جائز ہے کہ ایک پیش نماز عوام کی رائے کو اہمیت دے اور عوام کے فتوے پہ چلے؟ اپنی اصلاح فرمائیے اور عین زوال پر کم از کم جمعے کے دن تو ضرور آذان کی عادت ڈالیے. جب جمعے کے زوال پر آپ آذان دیں گے تو آپ کا جمعہ بھی صحیح وقت میں ہو جائے گا. اور اگر آپ نے جمعے کا ایک وقت معین کر ہوا ہے، خواہ زوال 12 بجے ہو، خواہ 12:30 بجے ہو، اصل تو 1 بجے اذان دینی ہے. یہ غلطی اپنی اصلاح کیجئے اور اس طرح انشاءاللہ آپ کی دقت ختم ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد. قبلہ سوالات بہت زیادہ ہیں، مہربانی فرمائیں. قبلہ یہ بتائیں کہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نمائندہ ولی فقیہ ہیں، کیا ان کا حکم ماننا ملت تشیع پر کتنا ضروری ہے؟ اور اگر قائد ملت کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو کیا وہ حکم ولی فقیہ ہوگا؟ اس کا شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ بیان فرمائیں. میرے اپنے کان گواہ ہیں اور میری آنکھیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. تو وہاں شاید آپ کو نام یاد ہو شہید حسن ترابی کا، اور شاید آپ کو نام یاد ہو شہید اخندزادہ کا. تاریخ سے جو بھی تھوڑے سے رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں ان دونوں کا نام یاد ہوگا. ان دونوں نے مصافے کے وقت، جب آخر نماز میں مصافہ ہوتا ہے، مصافے کے وقت حضرت آیت اللہ سے یہ پوچھا، علامہ سید ساجد علی نقوی نمائندہ شما ہستند؟ انہوں نے کہا بالے. 3-4 بندوں کے بعد ایک دوسرے ہمارے ساتھی کا مصافے کا ٹائم آیا. انہوں نے پوچھ لیا فلان علامہ ساجد علی نقوی آپ کے نمائندہ ہیں؟ انہوں نے 3 مرتبہ کہا بالے بالے بالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو ان کے نمائندہ ولی فقیہ ہونے میں ابھی تک کی کسی کو شک ہے تو اپنے شک کا علاج فرمائے. اور جو ہو گئی بات. قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، ملحدین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، پھر کیا خدا نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بنایا جائے اور خدا ہو؟ خدا ہو ہی وہ سکتا ہے جو نہ خود کو خود بنائے نہ اسے کوئی اور بنائے، وہ از خود ہو. سوال یہ ہے کہ جو لوگ بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھتے اور یہ اپنی مستورات کو بے پردگی کی اجازت بھی دیتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے اعمال نماز، روزہ، عزاداری وغیرہ قبول ہوں گے؟ قبولیت بڑی سخت چیز ہے. صحیح ہونا عمل کا ایک درجہ ہے، قبول ہونا دوسرا درجہ ہے. مثلا جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ایک دعا مانگتے ہیں، الہی ہذہ صلاتی صلیتھا، آخر میں آپ کہتے ہیں فتقبل، اے اللہ میری اس نماز کو قبول فرما. آپ نے اگر نماز 100% صحیح شرائط کے ساتھ پڑھی ہو، کیا پھر بھی اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ میری نماز قبول فرما؟ جی مانگیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ کو شک ہے شاید کسی کمزوری کی وجہ سے میری نماز قبول نہ ہو. حضرت حابیل شہید ہوئے اور قابیل نے ان کو قتل کیا، قرآنی واقعہ ہے. اور قابیل نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ حابیل کی نظر جو تھی وہ اللہ نے قبول کر لی تھی اور قابیل کی قبول نہ کی تھی. قابیل کو ان سے حسد ہو گیا، تیری قبول تھی میری کیوں قبول نہیں تھی؟ تو جو ہو گئی، ایک باپ کے بیٹے تھے لیکن تیری قبول تھی میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو ایک آیت ہے جس میں حضرت حابیل نے
اس نقطے کو ادا کیا. فرمایا میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہمیشہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے. قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ اب قبلہ صاحب نے پوچھا اور ارشاد فرمایا جو شخص بے پردگی کو جائز سمجھتا ہو آیا وہ متقی ہے؟ جو اپنی بیوی اور بچوں کو بیٹیوں کو بے پردہ گھمانا جائز سمجھتا ہو کیا وہ متقی ہے؟ یا تو کہو کہ اللہ نے واجب نہیں کیا، اور جب اللہ نے واجب کیا ہے تو تم واجب کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اگر انکار کرتے ہو تو مجھے تو بسا اوقات یہ کہنا پڑتا ہے جو جان بوجھ کر واجب کے واجب ہونے کا انکار کرے اس کا تو اسلام شک میں ہے. وہ تو اگر دقت کے ساتھ غور کیا جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں. واجب کو واجب مان کر یعنی پردے کو واجب مان کر پردہ نہ کرنا گناہ ہے، لیکن پردے کو واجب ہی نہ ماننا یہ قرآن کا انکار ہے. اس لیے کوئی اتنی جرأت نہ کرے اپنے آپ کو شیعہ کہے اور کہے کہ پردہ واجب بھی نہیں. یہ کسی غیر سے لیا ہے، اس نے محمد و آل محمد سے نہیں لیا. ایک متعلقہ خاتون ہے، اس کی کوئی جائیداد اور دیگر ذرائع آمدن بھی نہیں ہے. اس نے کچھ رقم اکٹھی کی ہے جس سے وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے. آیا عمرہ کرنے کے بعد موصوفہ پر حج بھی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ استطاعت نہیں رکھتی ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہوگا. عمرہ ہو جائے گا، استطاعت اگر نہیں رکھتی تو حج واجب نہیں ہوگا. ایک لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے مگر والدین اس پر راضی نہیں ہیں. کیا لڑکا اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے؟ وضاحت فرمائیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ کوئی جوان اپنے والد کو ناراض نہ کرے اور اپنے والد کی رضا جوئی کی کوشش کرے، خواہ انہیں پیروں تے سیر ہی رکھے، اس کو منانے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ وہ لڑکا ہے، مرد ہے، اگر والد کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا تو نکاح اس کا ہو جائے گا. نہ کواری لڑکی کے لیے مسائل اور ہیں اور کوارے لڑکے کے لیے مسائل اور ہیں. اور سستانی کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توہین سمجھے تو حرام ہے، توہین نہ سمجھے تو حرام نہیں ہے. میت کو غسل دیتے وقت پاؤں قبلہ کی رخ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد کا حکم یہی ہے. بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ پاکستان میں اکثر مقامات پر ظہرین کی نوافل نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اکثر علماء بھی نہیں پڑھتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پڑھنا افضل ہے، موجب ثواب ہے. اپنی سہولت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، خواہ مولوی صاحبانی ہو. مولوی صاحبان کا نہ پڑھنا اس افضلیت کو ختم نہیں کرتا. رواج ہمارا بدل گیا. اہل سنت نے نوافل کو اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا، اور گویا ایسا پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک نوافل بھی واجب ہیں. اتنا نوافل کو واجب کا مقام پر نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لے گئے. ہم نے نوافل کو اتنا چھوڑا کہ عوام کو یہ پتہ نہیں لگا کہ نوافل مستحب بھی ہیں یا مستحب نہیں ہیں. تھوڑا سا ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تھوڑا سا انہیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے. قبلہ نہایت ادب سے سوال ہے. کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ اپنا جلوہ دکھایا تو ان سے جو گفتگو کی وہ آواز حضرت علی کی تھی. میرے سامنے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات ہو. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. جناب سلمان فارسی کس دور خلافت میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے تھے؟ بظاہر تیسری دور خلافت تھا، جس میں وہ فوت ہوئے. فوت بھی مدائن میں ہوئے اور وہیں وہ دفن بھی ہوئے، اور جنازہ حضرت امیر المومنین نے جا کے پڑھایا. شاید دوسرا دور خلافت ہو یا تیسرا دور خلافت ہو. تیسرا. ٹھیک ہے جی.
بار بار سوال ایک شخصیت کے بارے میں آئے ہیں، امانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن وہ صاحب جدائی میں جا کے آغا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے ایک عالم دین کے بارے میں آپ تنہائی میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اشخاص کے بارے میں سوالات نہ پوچھیں، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی اور تاریخی مسئلہ ہے تو وہ پوچھیں۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ حالت بلوغت سے پہلے نکاح کرنا جائز ہے؟ نکاح جائز ہے نابالغ کی ولی کی اجازت کے ساتھ۔ دوسرا سوال، اگر حالت بلوغت یعنی بالغ ہونے کے بعد نکاح کر لیا جائے تو کیا اس کی رخصتی 2 یا 4 یا 6 سال تک متاخر کی جا سکتی ہے؟ یہ جائز ہے؟ متاخر تو کی جا سکتی ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مصلحت کے مطابق اگر ممکن ہو جلدی کرنا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر مؤخر کی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر کسی باطل نظریے کا پرچار کرے اور نئے مذہب اور بدعت کی بنیاد رکھے مگر بعد میں توبہ کر لے اور مر جائے تو اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب سے بڑا عام نقطہ تو یہ ہے کہ اس کی توبہ کی شرائط کیا ہے۔ فقط کانوں کو آواز لگانا توبہ نہیں ہے۔ اگر گمراہ کیا ہے لوگوں کو تو ان کی اصلاح بھی کرے اور ان کو ہدایت بھی کرے، اور توبہ صحیح طور پر تو تب محقق ہوگی جب وہ اس شرط کو بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ گمراہ کرنے والا گناہ دوسروں کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ بھی ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تاہم اگر توبہ ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہی کہہ رہا تھا نا پہلے بھی، ان کی بھی اصلاح کرے۔ اگر انسان مرتا ہے، مرنے سے پہلے آخری سانس ہو اور اس وقت وہ توبہ کر لے، کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ممکن ہے کہ قبول ہو جائے اگر سچے دل سے توبہ، اگر سچے دل سے توبہ ہو تو زندگی کے آخری سانس میں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اسی سوال میں سائل کہتا ہے پھر فرعون کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ فرعون نے توبہ نہیں کی تھی۔ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے موت کی کیوں تمنا کی تھی؟ موت کی تمنا اگر اس لیے ہو کہ مجھے موت کے بعد مولا علی کی زیارت نصیب ہو تو کیوں ناجائز ہو؟ اللہم صلی علی محمد۔ عام طور پہ خواتین بچہ پیدا کرنے کے بعد 40 دن تک غسل نہیں کرتی ہیں، تو آیا یہ کیسا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ یہ کسی اور دروازے سے لی گئی یہ بات 40 دنوں والی۔ فقہ اہل بیت میں زائد سے زائد 10 دن ہوتے ہیں، اور 11ویں دن کو غسل نفاس کرنا عورت پر واجب اور نماز روزہ کرنا بھی واجب۔ اگر وہ خون کے اعتبار سے پاک نہ بھی ہو تو بھی نفاس ختم ہو چکا، اسے استحاضے پر عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر نفاس اس کا 10 دن سے پہلے بھی ختم ہو جائے اور خون سے پاک صاف ہو جائے اور اس میں خون آنے کی کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت اس پر 10 دن سے پہلے بھی غسل نفاس واجب ہو جائے۔ نمازیں 5 ہیں لیکن 3 اوقات میں پڑھی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ 3 اوقات میں نہیں پڑھی جاتی، 5 اوقات میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ فقط یہ فرق ہے کہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، ظہر و عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اہل بیت کے فرمان کے مطابق ظہر کا وقت خاص زوال کے بعد 4 رکعت کا ہے، اس کے بعد ظہر اور عصر کا مشترک وقت ہے، اور آخری 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ عصر کا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی تفصیل ہے، ہر ایک کا اپنا وقت علیحدہ ہے، نمازیں بھی علیحدہ ہیں۔ فقط یہ ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے، خود اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم کبھی کبھی عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ دیتے تھے اور کبھی ظہر کو عصر کے جا کر پڑھتے تھے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ میدان عرفات میں رسول اکرم نے ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھا تھا، اور اسی حج میں پھر چلے گئے تھے مزدلفہ،
اور عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھا تھا، اور ایسی بہت ساری اکٹھی نمازیں پڑھنے کی روایات اور بھی موجود ہیں کہ کوئی وجہ نہ تھی لیکن رسول اکرم نے پڑھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آج ایسا کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری شریعت آسان ہے، میری شریعت سخت نہیں ہے۔ تو یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دکان زیادہ چلانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بلا کیا خمس کسی مجتہد یا ان کے وکیل نمائندہ سے رابطہ کیے بغیر خود کسی کو دے سکتا ہے؟ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام علیہ السلام جو مال امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور ایک مال سہم سادات۔ آیت اللہ سیستانی مدد اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق سہم سادات ہر بندہ خود اگر تقسیم کرنا چاہے تو اپنی ذمہ داری سے خود تقسیم کر سکتا ہے، اور جو سید مستحق ہوں، غریب ہوں، ان کو دے سکتا ہے، لیکن سہم امام کے لیے یا مجتہد کو دے یا ان کے وکیل کے ذریعہ اجازت مانگے۔ نماز کے بعد زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ صرف 4 کیوں پڑھتے ہیں، باقی معصومین کی کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور کیا باقی معصومین کی زیارتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ سب کی پڑھی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی 4 طرف رخ ہوتا ہے، ورنہ پڑھی سب کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وعلی آبائک السبع و ابنائک الاربع، تو اس میں سب معصومین مراد ہو جاتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وضو میں چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ مستحب، تیسری دفعہ پانی ڈالنا حرام، ایسا کیوں ہے جبکہ وہی پانی ہے؟ وضو جس نے حکم دیا ہے اور جنہوں نے اس وضو کے مسائل کو بیان کیا ہے وہی فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں ایک ہی وقت میں 2 بہنیں رکھنا حرام ہے، کیا مصلحت ہے اس کی؟ مصلحت تو وہ بتائے گا جس نے حرام کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح جو ہے ایک ہی وقت میں کیوں ناجائز ہے، اگرچہ کہ بندے بھی اپنے طور پر سوچ سکتے ہیں کہ دونوں بہنوں کا ایک گھر میں منکوحہ بن کے ہونا، اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ بہنوں کو ایک دوسرے کی سوکن نہ بنایا جائے۔ صحیفہ سجادیہ میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اور اسی طرح مولا کائنات نے دعائے کمیل میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں دوزخ سے پناہ دے، گناہوں سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، تو آیا یہ ان کا اپنے لیے تھا یا امت کے لیے تھی؟ امت کے لیے تو یقیناً تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ امت کو تو گناہ کاری ہوتی ہے اور وہ گناہ کرتے بھی ہیں، ہو سکتے بھی ہیں، اور ان کے لیے دعائیں مانگنا معصومین کے لیے افضل ہے، لیکن اپنے طور پر جو ان کا ہے، ان کے گناہوں کا معنی ہمارے گناہوں کے معنی سے مختلف ہے۔ وہ گناہ کا معنی وہ نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ترک اولا بھی کرتے ہیں تو اپنی اس ترک اولا کو گناہ سمجھتے ہیں، مکروہ بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے مکروہ کو گناہ مطلب ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ گناہ ہوتا نہیں جس معنی میں ہمارا گناہ ہے، لیکن عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو عبد ہے وہ اپنے معبود کے سامنے اپنی اس کا اقرار کرے، اور اس اقرار کو اللہ پسند کرتا ہے۔ قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ ابن عربی، ملا صدرہ اور ابن تیمیہ کیا یہ مومن حق تھے یا نہیں؟ جہاں تک ہماری کتابوں کا بیان ہے ان کو مومن حق نہیں بتایا گیا۔ ملا صدرہ البتہ مومنین میں سے تھے۔ اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ فصوص حکم کی شرح لکھنے والا کیا صوفی ہے یا شیعہ ہے؟ بظاہر تو میں اس کا مطالعہ نہیں کر پایا، لیکن وہ صوفی ہی شمار ہوتا ہے، اور صوفی ہر مسلک میں بعض لوگ بنتے رہے ہیں اور وہ اپنے اس مسلک سے ہٹتے رہے ہیں۔ سنیوں میں بھی صوفی موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی صوفی موجود ہیں، شیعوں میں بھی صوفی بننے والے موجود ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ تصوف اور صوفیت یہ شیعہ میں نہیں ہے۔ غالی کون ہوتا ہے وضاحت فرمائیں، کیا غالی کے ساتھ لین دین رکھنا جائز ہے، کیا حکم ہے؟ جس غالی کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے وہ غالی ہے کہ جو علی کو اللہ سمجھتا ہو،
یا علی کو رب سمجھتا ہو یا معصومین کی ربوبیت و الوہیت کا قائل ہو اور کہے وہی تو علی ہی تو اللہ ہے، لیکن اگر وہ بعض صفات و کمالات میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے تو پھر وہ کفر کی حد تک نہیں ہوتی، اس لیے وہ گمراہوں میں شمار ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو جائے گا، اور دنیا میں البتہ اس کے ساتھ کافروں والا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لین دین رکھنا، خرید و فروخت، خرید و فروخت بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے مگر اپنے شرائط کے ساتھ۔ قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ بی بی رقیہ بنت علی کی مزار اقدس لاہور میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بی بی ہیں بھی صحیح ہے نہیں تاریخی حوالے سے؟ یہ ہمیں تو بچپن سے جو بتایا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ لاہور میں جو بیویاں ہیں وہ امیر المومنین کی اپنی ہی اولاد ہیں اور اپنی ہی بیٹیاں ہیں، شاید وہ سادات بیویاں ہیں اور ان کو بی بی پاک دامنہ کے نام سے اتنا مشہور کیا گیا کہ نام نے اس بات کو مشہور کرا دیا، ورنہ حضرت رقیہ دمشق میں بھی موجود ہے، ان کا بھی ایک مزار رقیہ بنت الحسین کا وہاں موجود ہے۔ تو ابھی کم از کم ہمارے سامنے تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ لاہور کی بیویاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی علی علیہ السلام کی بیٹیاں اور حضرت علیہ السلام کی اپنی دختران تھیں، البتہ اس لحاظ سے دختران ہیں جس طرح سے آج کی سیدانیہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی کے والدین اس کی شادی ایسی جگہ کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ راضی نہیں ہے، کیا وہ خود اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے؟ والدین کو خیال رکھنا چاہیے، اپنی بیٹی پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ان کو ولایت ضرور حاصل ہے لیکن مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح ہوگا تو نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ باقرہ یا غیر باقرہ، ہاں، باقرہ کی بات میں نے سمجھی، کیونکہ عام طور پر شادیاں والدین باقرہ کی کرتی ہیں، لیکن بہرحال جو غیر باقرہ ہے وہ تو باپ کی اجازت کی محتاج نہیں ہے، وہ تو خود کر سکتی ہے، لیکن بہرحال باقرہ کی بات یہی ہے کہ انہیں اپنے والد کی رضامندی حاصل کرنا چاہیے۔ جی پی فنڈ اور بیمہ پالیسی کے بارے میں وضاحت فرمانے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ بیمہ پالیسی کے خاص شرائط بیان کیے گئے ہیں، اگر ان شرائط پر وہ آپ کی بیمہ پورا اترتا ہے تو وہ جائز ہے اور وہ حلال ہے، اگر اس کے اندر حرام کے شرائط موجود نہیں ہیں۔ بیمہ عام طور پر جو ہوتا ہے لائف بیمہ، اس میں بعض ایسی شرائط رکھی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ عقد التأمین کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اور جی پی فنڈ میرے خیال میں اس کٹوتی کو کہتے ہیں جو ہر ملازم کی تنخواہ میں سے ماہانہ کٹوتی، اسی کو اس پہ جو پرافٹ لگتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پرافٹ کون لگاتا ہے؟ وہ گورنمنٹ لگاتی ہے، اکاؤنٹ آفس والے لگاتے ہیں، جو ہمارا پیسے کٹتے ہیں نا اس پہ، یعنی تنخواہ سے جی پی فنڈ کے نام سے اس پہ منافع دیا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، یہ خود اپنے طور پر انہوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے انہیں قرضہ دیا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے پیسے کاٹ لیے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے فرمان کے مطابق یہ جو بینک کا پرافٹ ہوتا ہے وہ اس شرط پر آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ نے پرافٹ کمانے کے لیے پیسہ نہ رکھا ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر آپ کو پرافٹ دے دیں تو آپ کے لیے آدھا فقراء میں تقسیم کرنے کی شرط سے دوسرا آدھا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جی پی فنڈ کے متعلق انہوں نے اپنے پرافٹ شراوٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے قوانین میں آپ کو تو وہ پیسہ ملتا ہے جو آپ کو وہ دے دیتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ آپ کا ہے۔ جناب زینب عالیہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ مسئلہ خاصا مبہم ہے، اس پر بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کل پاکستان میں زیادہ تر جائز کام بھی رشوت سے کیے جا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے؟ آپ اگر اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور آپ کا اپنا حق بغیر اس پیسے کے دیے نہیں ہوتا جسے لوگ رشوت کہتے ہیں تو آپ کے لیے دینا جائز ہے، لینے والے کے لیے لینا حرام ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مرزائیوں کے ساتھ کاروبار کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا لین دین کیسا ہے؟
واضح ہے کہ مرزائیوں کو ہماری فقہ غیر مسلم مانتی ہے، بس ان کے ساتھ لین دین بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کھانا پینا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کہیں ان کے ہاتھوں کی نجاست اس کھانے کو نجس کر گئی تو آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ کنزین بچے جو احکام شرعی نہیں سمجھ سکتے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، تو والدین کا کیا وظیفہ ہے ان کے بارے میں؟ یعنی جو مجنون بچے ہیں، یہ پاگل ہیں، پاگل ہیں، والدین کنزین بھی ہیں، والدین بحیثیت والد ان کے ان کی حفاظت کریں، ان کو غذا دیں، ان کا تحفظ کریں، ان کی تکالیف سے انہیں بچائیں، اثر ان کی اولاد ہے۔ اولاد کے حوالے سے جو والد پر فریضہ ہوتا ہے وہ اولاد کے عقل مند اور بے عقل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ذمہ داری سخت ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک ایسا بچہ جو پاگل ہے اس کی حفاظت اور خدمت والدین کو کرنا چاہیے۔ قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ کڑی ہاتھ میں پہننا جائز ہے یا نہیں، اور کیا مولا علی ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں یا صرف مومن کی قبر میں آتے ہیں؟ کڑی ہاتھ میں پہننا شریعت کا حکم نہیں ہے، اسے شرعی حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویسے پہن لو، شریعت نہ سمجھو تو آپ 2 کڑیاں پہن لو، 4 کڑیاں پہن لو، وہ تو ویسے ہی پہن لو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں دقت ہے اور پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اسے شریعت کا حکم سمجھا جائے۔ شریعت بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اس لیے شریعت بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ویسے ہی پہن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی دوسری بات کیا تھی؟ کیا مولا علی ہر مردہ کی قبر میں آتے ہیں یا صرف مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ نور ولایت تو ہر قبر میں آتا ہے، اور ہر ایک کو جو بعد از موت زیارت کی بات ہے وہ تو روایت یہ کہتی ہے کہ یا ہر آمدان میں یمت یرانی، اے ہر سہمدانی، جو بھی مرتا ہے خواہ وہ مومن ہوتا ہے یا غیر مومن ہوتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور میری زیارت کرتا ہے۔ البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب مومن دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے تو اس کی زیارت کہلاتی ہے، اور جب غیر مومن دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور اس کا دیدار تو کہلا سکتے ہیں، زیارت نہیں کہہ سکتے۔ نعرہ حیدری! یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجتہد عالم کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں، کیا یہ قرآن میں آیا ہے یا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ باتیں قرآن نے عقل کی تعریف کیجئے، اور یہ سارے دلائل عقلی ہے، عقلی دلائل قرآن سے دور نہیں ہوتے۔ عقل اور اسلام، عقل اور قرآن ایک ہے۔ ایک لڑکی کا بلوغت سے پہلے نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، اب وہ بلوغت کے بعد اپنے نکاح کو توڑ سکتی ہے؟ اگر وہ عقد اس کے ولی نے کیا ہے، یعنی باپ یا دادے نے کیا ہے، تو یوں تو جلدی سے نہیں توڑ سکتی، مگر یہ کہ باپ دادا نے بچی کی مصلحت کا خیال رکھے بغیر اس کے نقصان میں وہ نکاح کر دیا تھا، یعنی بوقت نکاح بھی بچی کے لیے وہ نکاح نقصان دہ تھا، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نہ مانے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس لیے والدین کو اپنی بیٹیوں کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیاں سمجھنا چاہیے۔ روزے عاشور جوتی اتار کے چلنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح خونی ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تلوار کا ماتم وغیرہ بغیر جوتی کے چلنا کوئی عیب نہیں ہے، جائز ہے، اور اس میں اگر اظہار غم اور اظہار عزاداری ہوتا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ جوتے نہ پہنیں یا جوتے پہنیں، یہ ہے کہ اظہار عزاداری ہے، اظہار تعزیت ہے، جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جو عرف ہوتا ہے، جو مشہور ہوتا ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ خونی ماتم خونی ماتم سے میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اس قسم کا خونی ماتم جو انسان کے لیے ضرر رساں اور ناقابل برداشت ہو، اس کو سارے ہی حرام سمجھتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ظہور امام مہدی کے وقت تمام مردہ مومنین کو قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تمام کی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ بعض خاص ہستیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو رجعت میں آئیں اور امام علیہ السلام کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ صبح کی اذان کس ٹائم تک دی جا سکتی ہے؟ کس ٹائم تک دی جا سکتی ہے؟
جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے لیے ٹائم اگر ہے تو آپ اذان دے سکتے ہیں، لیکن جو اذان مثلا مسجد سے ہوتی ہے اور لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ تو اول وقت میں ہوتی ہے۔ قصیدے منقبتیں کس حد تک جائز ہیں، کس قسم کی سننا چاہیے؟ کیا قصیدے بھی صورت میں ہوں تو بھی جائز ہیں؟ قصیدے بھی جائز ہیں، منقبت بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ تعریف محمد و آل محمد ہو، البتہ اس میں گانے بجانے کو شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب یہ سوال ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ وجہ بتائیں۔ وجہ یہی ہے کہ آل محمد نے ہمیں اس شہادت کا حکم نہیں دیا، نہ خود یہ شہادت کو دیا، نہ اپنے شیعوں کو یہ شہادت سکھائی۔ آج کے بعض لوگ اپنی مرضی سے یہ شہادت داخل کرنا چاہ رہے ہیں، مہراج اعظام نے اس شہادت کی اجازت نہیں دی اور اس کو نماز کے لیے مبتل بھی قرار دیا ہے۔ ایک کسان کھیتی باڑی کے لیے زمین خریدتا ہے، پھر بعد میں قیمت خرید پر خمس دیتا ہے، پھر اس زمین کو فروخت کر کے دوسری جگہ زمین لیتا ہے، کیا اضافی قیمت پر خمس دینا پڑے گا یا نہیں؟ منافع پہ خمس دینا پڑے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ نیک ہو کے مرتے ہیں لیکن جب اٹھائے جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ مطلب کیا نیک ہو کے مرتے ہیں یعنی باتقوی ہو کے مرتے ہیں تو تقوی ان سے چھینا تو نہیں جا سکتا کہ وہ بعض کو گناہگار ہو جائیں۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ نیک ہوں اور اللہ کی فہرست میں وہ نیک نہ ہوں، اور اس طرح ان کے ذمہ کوئی ایسے گناہ ہوں کہ جو بات کو اٹھتے وقت جو ان کے ذمہ رہیں اور ان کی بخشش کا کوئی سامان نہ بنے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کو مومن سمجھتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں وہ مومن ہے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہ ہو تو واضح ہے جو حقیقت میں مومن نہیں ہے آخرت میں تو حقیقت پر ہوتا ہے نا ثمرہ، ہمارے تمہارے علم پر تو ثمرہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیش امام نماز جنازہ میں شہادت ثالثہ پڑھے تو اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ نماز جنازہ کی اتنی سختی نہیں ہے جتنی تشہد کی نماز کی ہے، اس لیے اس طرح اس کی عدالت میں فرق نہیں پڑتا اگر وہ نماز جنازہ میں پڑھتا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ چند ایک سوالات رہ گئے ہیں لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور قبلہ صاحب کی صحت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لہذا وہ احباب قبلہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ سوالات کا یہ پروگرام اور یہ نشست اختتام کو ہوئی، ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں قبلہ صاحب سے اور ان سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد سید الانبیاء، اللہم بحق علی سید الاوصیاء، اللہم